الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم اما بعد میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے آج کا دن اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے خوشی اور عید کا دن جو مقرر کیا ہے، جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ آج عید ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آج کا دن اور آج کے دن میں کیے جانے والے جو اعمال ہے، وہ اعمال اس ماہ مبارک کے 10 دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے، وہ آج کے دن جو کیا جاتا ہے وہ عمل ہے۔ مقدس مبارک آج کا جو دن، اس کے اندر اللہ رب العالمین پورے کل کائنات انسان کو آج اپنا مہمان بناتا ہے۔ انسان آج اللہ رب العالمین کے مہمان بن کر اللہ رب العالمین کے پاس جب پہنچتا ہے، عیدگاہ میں، اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے، نماز کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس پر جو اللہ اس کو انعام دیتا ہے، یہ بندے کے لیے بہت بڑا عمل، بہت بڑا انعام اور اجر ہوتا ہے۔ عید کے دن اللہ تبارک و تعالی بندہ جب اپنے گھر سے تکبیر تشریف پڑھ کر نکلتا ہے، اور جو تکبیرات کی آواز ہے اس کے زبان سے نکلتی ہے، تو وہ جیسی اس کے زبانوں سے وہ آواز نکلتی ہے، اس آواز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کے مغفرت کے اعلانات کرتے ہیں۔ بندہ زمین پر کہتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ بندے کی تکبیر جو زبان سے نکلتی ہے، یہ تکبیرات جیسی اس سے ادا ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور تکبیرات کہتے ہوئے جب بندہ مسجد تک، عیدگاہ تک پہنچتا ہے، تو جب اللہ رب العالمین اس کو یہاں پہنچنے پر جو انعام دیتے ہیں، اس کے گناہ، اس کی مغفرت کرا کر اس کو بخش دیتے ہیں، گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ یہ عید کا دن مومنوں کے لیے راحت، مسرت اور خوشی کا دن ہے۔ یہ عید کے دن اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو خوش کرتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف 2 عیدیں ہیں، ایک ہے عید الاضحیٰ اور دوسرے ہے عید الفطر۔ یہ عید الاضحیٰ جو آج ہمیں اللہ نے میسر کرایا ہے، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، ہمارے لیے یہ ایک انعام ہے کہ آج ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور آج ہم اللہ کے مہمان بن رہے ہیں۔
اس لیے حدیث میں فرمایا کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان بنتا ہے۔ جب یہ انسان اللہ کا مہمان بنتا ہے تو جہاں پر مہمان بن کر انسان جاتا ہے تو اب اس کے لیے ان کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا اکرام کرے، ان کا استقبال کرے۔ ایسی ہی بندوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوتا ہے کہ اللہ ان بندوں کے ساتھ اعزاز اور انعام کا معاملہ کرتے۔ آج بندوں کو اللہ جو کھلاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو پلاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ساتھ ہی میں جو نعمتیں اللہ اس کو دیتا ہے وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ آج انسان جو قربانیاں کر کر گوشت کھاتے ہیں وہ سب اللہ کی مہمان نوازی ہے بندے کے ساتھ۔ تو بندہ جب جب یہ دن کے اندر جو نعمتیں ہیں اس کو حاصل کرتا ہے تو ان نعمتوں کے اجر کو بھی اللہ بڑھاتا ہے، اس کا ثواب بھی اللہ اس کو دیتا ہے۔ کھانے پر بھی اجر ہے، پینے پر بھی اجر ہے، سب چیزوں پر اجر ہے۔ تو یہ مبارک اور مقدس دن جو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہم اس کی اتنی قدر کر لیں کہ ہم اس کا حق ادا کریں۔ جیسا رب چاہتا ہے ویسا ہم خوشیاں منائیں، اور جیسا رب چاہتا ہے ویسے ہم رب کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اب یہ مبارک اور ماہ مقدس دن کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو یہ وہ عمل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کرنے کے لیے بتلایا ہے۔ اب یہ عمل حضرتنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ رب العالمین نے لیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے جو ہے اس عمل کو پسند کیا ہے، قبول کیا ہے، آنے والوں کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ قربانی والا عمل یوم نحر والا دن آج کا دن ہے۔ ایک تو آٹھویں شب جو ہے یوم ترویحہ کہتے ہیں اس کو، 9ویں شب یوم عرفہ، اور یہ 10ویں شب یوم النحر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو 8ویں تاریخ کو خواب میں اپنے بیٹے کو بتلایا کہ وہ انہیں ذبح کر رہے ہیں۔ تو انہیں بڑا افسوس ہوا، بڑا ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ خواب ہے یا پھر یہ اس کے اندر کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے۔ تو 8 تاریخ کے اندر یہ اپنے ذات سے پریشان اور سوچ میں اور فکر میں انہوں نے اپنا دن اس میں لگا دیا، اس لیے اس کو یوم ترویحہ کہتے ہیں۔ سوچ والا دن، فکر والا دن کہ میں نے کیا خواب دیکھا کہ اپنے بچوں کو ذبح کر رہا ہوں۔ پھر اسی طریقے سے پھر اس رات میں جب سوئے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، پھر انہیں وہی خواب نظر آیا۔ جب انہیں وہ خواب نظر آیا تو وہ خواب جس رات میں نظر آیا وہ 9 تاریخ تھی، تو اس 9 تاریخ کو اب انہیں یہ واضح ہو چکا ہے اور یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو میرے راہ میں ذبح کر دو، میرے راہ میں ذبح کر دو۔ یہ ان کے سمجھ میں آیا۔ یوم عرفہ کہتے ہیں پہچان ہونے کو، پہچان کرانے کو، پورا علم اور پوری معلومات حاصل ہونے کو۔ تو انہیں اس دن وہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی چاہت یہ ہے، منشا یہ ہے، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اب پھر جو 10ویں تاریخ اس کے اگلے دن کی ہے اس کو یوم النحر، اب انہوں نے تیار کر لیا اپنے بیٹے کو اور اپنے اس کام کی طرف آگے بڑھے جس کام کو اللہ نے خواب کے ذریعے بتلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 بیویاں تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ ملک شام کی جو ہے تو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب عورتوں سے سب سے زیادہ حسین تھی، اور حضرت ہاجرہ یہ عراق کی تھی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ عراق کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ان کا مقام، ان کا رتبہ دنیاوی اعتبار سے بھی شہزادی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے نکاح میں ان کو لایا۔ حضرت ہاجرہ سے اللہ نے ایک اولاد عطا فرمائی، حضرت سارہ سے انہیں ایک اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا۔ اللہ نے پھر ان سے نبوت کا ایسا کام لیا کہ ان کے خاندان میں اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان سے اللہ نے ہزاروں ہزار جو ہے تو نبیوں کو اللہ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے جن کو مسلمان بھی ان کی عزت کرتے ہیں، یہود بھی ان کی عزت کرتے ہیں، اور نصرانی لوگ بھی ان کی عزت اور ادب اور تعظیم کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خواب دیکھا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو یہ اولاد پیدا ہوئی تھی، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں جا کر کہا کہ اپنے بیٹے کو تیار کرو، ان کو نہلاؤ، ان کو اچھے طریقے سے سرما پہناؤ، تیل لگاؤ، اپنے ذات سے اس کو تیار کرو۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ انہیں اتنا تیار کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ ان کو کسی بڑے کے ساتھ ملاقات کے لیے مجھے لے جانا ہے اور میں ابھی لے جاؤں گا، اس لیے ان کو تیار کر کر میرے ساتھ کر دو۔ حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے ساتھ رسی بھی لے لی، اپنے ساتھ چھری بھی ساتھ میں لے لی۔ اب یہ دونوں باپ اور بیٹے اپنے گھر سے نکلتے ہیں وہاں پر جہاں اللہ رب العالمین نے انہیں جس عمل کے کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ راستے میں جب آگے بڑھتے ہیں، اس عالم میں، اس حالت میں شیطان یہ کہاں پیچھے رہنے والا تھا، اس کو بڑا دکھ ہوا، اس کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس کو بڑا صدمہ ہوا کہ یہ وہ عمل کرنے جا رہے ہیں جس کے بدولت جو ہے یہ عمل جب ہوگا تو اس کے بعد خیر ہی خیر وجود میں آئے گا۔ تو یہ بات اس کو ہضم نہ ہوئی، وہ پریشان ہو گیا۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں اب اس نے سوچا کرے تو کیا؟ اس نے سوچا کیوں نہ کمزور کے قریب پہلے جاؤں، تو اس نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریب جا کر ان کو ورگلانا چاہا۔ ایک حسین خوبصورت اور بزرگ کی شکل میں، مسلمان کی شکل میں، داڑھی ٹوپی کی شکل میں اور ایک اچھے انسان کی شکل میں ان کے پاس پہنچ گیا اور ان کے پاس جا کر ان سے فریاد کرنے لگ گیا اس انداز سے جیسا کہ بہت صوفی ہے، بہت ولی ہے، بہت نیک ہے، اور جا کر کہنے لگ گیا کہ آپ کا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ تو کہا کہ حضرت حاجرہ نے وہ اپنے ابا کے ساتھ چلے گئے۔ کہا کہ کہاں گئے؟ کہا کہ وہ کسی بڑے کی ملاقات کے لیے لے کر گئے۔ کہا کہ بڑے کی ملاقات کے لیے لے کر نہیں گئے۔ تو وہ کہنے لگ گئی کہ پھر کہاں لے کر گئے؟ کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے۔ تو سامنے سے کہنے لگ گئی حضرت حاجرہ کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو کہنے لگ گیا ہاں وہ ذبح کرنے کے لیے ہی لے کر گئے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب یہ بات سنی حضرت حاجرہ نے، ان کا ایمان، ان کا تقویٰ، ان کا جو تعلق اللہ کے ساتھ تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہونے کا جو انہوں نے یہاں پر اب یہ ثبوت دیا، یہ بہت بڑا، اتنا بڑا کہ انہوں نے اپنے زبان کلمات سے اسی وقت کہا کہ جب اللہ رب العالمین کے راہ میں قربان کرنے کے لیے انہوں نے لے کر گئے اور یہ اللہ کا حکم ہے، تو میں حاجرہ کون ہوتی ہوں جو ان کے اس کام کے اندر رکاوٹ کا ذریعہ بنوں؟ لہذا ایک اسماعیل کیا، ایسے 100 اسماعیل بھی اللہ مجھے عنایت کرے اور اپنی راہ میں قربان کرنے کا اللہ کا حکم ہو تو میں خوشی خوشی ہر ایک اسماعیل کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لہذا مجھے کوئی غم نہیں، وہ اگر لے کر جائے تو جانے دو، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہے تو میں اس سے راضی ہوں۔ یہ شیطان یا مایوس ہوا، پریشان ہوا، اور پریشان ہو کر اب اس نے سوچا کہ جا کر اب بچے کو تو سمجھاؤں تاکہ بچے کے دل میں ڈر اور خوف ڈال دوں۔ اب یہ شیطان اپنا مکر اور اپنا جال بچھانے حضرت اسماعیل کے پاس گئے، کیونکہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے پاس، ایک دوسرے کے کانوں میں جا کر ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو ورگلائے تاکہ جو خیر وجود میں آنے والا ہوتا ہے وہ خیر سے ان کو محروم کر دیا جائے۔ شیطان فتنہ پرست ہے، شیطان برائی پرست ہے، شیطان انسان کو خواہشات کے پیچھے لگانے والا ہے، شیطان اللہ سے دور کرنے والا ہے، شیطان انسان کو گناہ اور برائی کی طرف کھینچنے والا ہے، شیطان نیکیوں سے دور کرنے والا ہے۔ اور شیطان یہ ہے دونوں گروپ کے اندر، دو لوگوں کے اندر، میاں بیوی ہو یا انسان ہو، جو سا زمین پر جہاں انسان رہتا ہو، ان دونوں میں آپس میں تفریقہ ڈال کر، ایک دوسرے کے خلاف ورگلا کر، ایک دوسرے کی شکایتیں کر ایک دوسرے کے بارے میں برائی کر ایک دوسرے کے لیے
دونوں کے دلوں سے ایک دوسروں کو برا کر کر اللہ کے نگاہ میں بھی گرا دیتا ہے۔ یہ شیطان کا حربہ ہے۔ یہ عید کے دن اللہ رب العالمین یہ انسانوں کو جب معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے، اس سے شیطان کو اتنا درد اور اتنا دکھ ہوتا ہے۔ فرمایا گیا، وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن شیطان اتنے زور زور سے چیختا ہے، اتنے زور زور سے چیختا ہے کہ اس کے ساتھی آ کر اس کو پریشانی کے عالم میں آ کر پوچھتے ہیں کہ میرے آقا کیا ہوا ہے جو تم آپ اتنی زور زور سے چیخ رہے ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا مصیبت ہے؟ کیا آسمان سے کوئی بلا اتری یا زمین سے کوئی بلا آئی یا کہیں سے پہاڑوں سے کوئی مصیبت آئی یا کہیں سے کوئی پریشانی آئی؟ اگر آپ ہمیں بتائیں تو ہم اس سے جو ہے نکلنے کا اور اس سے بچنے کا راستہ بھی نکال لے اور اس سے مقابلہ کر کر اس کو رفع دفع کر لے۔ تو فرمایا وہ شیطان کا سردار کہتا ہے کہ سن لو، آج عید کا دن ہے اور آج اللہ تبارک و تعالی پورے امت مسلمہ جو گناہوں سے لبریز ہے، وہ جب اللہ کے عیدگاہ میں اللہ کے گھر میں پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسی وقت ان کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے کہ وہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے۔ مجھے اس کا غم ہے، مجھے اس کا درد ہے، مجھے اس سے پریشانی ہے کہ جس کو میں نے برائی کرا کر اتنے جو ہے طویل مدت تک اس کو پال پوس کر خوش بڑا کیا، گناہ کرا کر اس کے ساتھ جڑ کر اس کو جو ہے پریشانیوں میں ڈال کر میں خوش ہوتے رہا، ابھی وہ برائی کے راستے پر ابھی کھڑا ہی ہوا تھا، میرے دل کو راحت اور سکون ہی ملی تھی، اس سے پہلے عید آ گئی اور عید کے دن اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ عید کے دن خاص طور سے شیطان انسان کے اس عمل پر بڑا افسوس کرتا ہے کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ تو یہ شیطان ہے، انسان کی اچھائی خیر اس کو ہضم نہیں ہوتی۔ وہاں پر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف دوڑا، حضرت ہاجرہ کے پاس کوئی کام نہ بنا۔ جب وہاں وہ پہنچ گیا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آگے چل رہے اور پیچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام چل رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں چل رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ وہاں پر بھی ایک خوبصورت اور حسین بزرگ کی شکل میں وہاں پہنچتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کسی بڑے کی جو ہے ملاقات کے لیے ابا لے جا رہے ہیں، کسی بڑے کی ملاقات کرنی ہے۔ تو سامنے سے کہتا ہے کہ بڑے کی ملاقات کے لیے نہیں لے جا رہے، بلکہ تمہیں اپنے ابا ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو وہ سامنے سے کہنے لگے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تم چہرے سے اور شکل سے تو اچھے انسان، بھلے انسان نظر آتے ہو، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ مجھے جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں؟ تو سامنے سے شیطان کہتا ہے ہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جیسی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ بھی سنا تو انہوں نے فوراً کہا جب اللہ کا حکم ہے، میرے ابا کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ مجھے ذبح اور قربان کرے، تو میں اسماعیل کون ہوتا ہے کہ میدان چھوڑے؟ میں اسماعیل بھی اللہ کے اس حکم کے پورا کرنے میں اپنے باپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑا اور ساتھ ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وہاں پر جو ہے اس کے سوال کے جواب پر جب انہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا، وہاں پر بھی وہ گھبرایا، پریشان ہو گیا۔ اب آخر اس نے کہا کہ کیوں نہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کو ڈال دوں۔ باپ کے پاس جا کر کہنے لگ گیا انسانی شکل میں کہ ابراہیم، آپ بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ کیوں لے جا رہے ہو؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ کا امر پورا کرنا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ تو سامنے سے وہ کہتا ہے کہ کیا اللہ کا امر یہ ہے کہ بیٹے کو ذبح کرے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کا امر یہ ہے۔ تو وہ سامنے سے خود کہنے لگ گیا کہ اللہ کا امر کیسے ہو سکتا؟ یہ تو تمہیں خواب میں نظر آیا، یہ خواب میں چیز بتلائی گئی۔ اب یہ خواب کے اندر کی بات ہے، یہ حقیقت تھوڑی نہ ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ سن لو، اگر تم نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، قیامت تک کے لیے رسوائی ہو جائے گی، تمہارے لیے ذلت و خواری ہوگی۔ تم نے دیکھا نہیں وہاں پر حابیل نے قابیل کو جو ہے قتل کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جب اپنے بھائی کو ذبح کیا، اپنے بیٹے کا قتل کیا، وہ آج تک رسوا ہے، وہ آج تک ذلیل ہے، وہ آج تک زمین کے اوپر آج تک جو ہے اس کے اوپر لعنت کی جاتی ہے۔ کیا تم بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو آگے آنے والے دنوں میں ذلیل کرنا چاہتے ہو؟ یہ وہ کلمات کہنے لگ گیا۔ تو سامنے سے ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ضرور جو ہے شیطان ہے۔ اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں 7 کنکریاں اٹھائی اور اٹھا کر اس کو پھینک کر مارا اور کہا کہ شیطان ہے تو شیطان، مجھ سے دور ہو جا۔ جب شیطان کے لیے کنکریاں اٹھا کر پھینک کر ماری، وہ فوراً جو ہے تو وہاں سے دوڑتا ہوا چیختا ہوا بھاگا۔ جس جگہ کنکریاں ماری تھی اس کو جو ہے جمرات اولا کہتے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھے
آگے بڑھنے کے بعد پھر یہ تھکا نہیں اور جد و جہد کرتے رہا کہ یہ نیکی کے کام کرنے لگ گئے، اس سے جو ہے رب راضی ہوگا، یہ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے جیسے بنے۔ اب آگے جا کر وہ آگے کہنے لگ گیا، ابراہیم ابھی بھی موقع ہے، سمجھ جاؤ، یہ کوئی خواب وغیرہ کی باتیں حقیقت نہیں ہوتی، اب اپنے معصوم بچے کو ذبح کر رہے ہو، دیکھو تو صحیح اپنے معصوم بچے کا چہرہ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھائی، پھر اس کو پھینک کر مارا۔ یہ جمرائے وسطیٰ، یہ جمرات وسطیٰ یہاں پر جو ہے یہ مقام بن گیا۔ پھر وہاں سے آگے چلے گئے، یہاں بھی یہ دوڑ کر بھاگ گیا، ذلیل اور خوار ہوتا گیا۔ شیطان آیا ہی ذلیل ہونے، شیطان آیا ہی برباد ہونے، شیطان آیا ہی جو رسوا ہونے کے لیے، لیکن شرط ہے اس کو ذلیل اور خوار کرنے کے لیے کہ تقوی اور ایمان ہمارے اندر ہو۔ جب وہ تیسری دفعہ آگے بڑھا، آگے بڑھ کر جو ہے تو پھر سامنے آ کر کہنے لگ گیا، آپ ابا ہو، کیسے ابا ہو؟ تم سوچو تو صحیح، ابراہیم 90 سال کی عمر ہے، آپ کو کیا اس عمر کے اندر آگے اولاد ہو سکتی ہے؟ اور 90 سال کی عمر کے اندر آپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے جا رہے ہو؟ اب آگے تم سوچو تو صحیح، یہ بیٹا تمہارا سہارا بنے گا، یہ تمہیں ساتھ دے گا، اور تم جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا چاہتے ہو؟ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، پھر اس کو تیسری مرتبہ مارا۔ یہ تینوں جمرات پر کنکریاں مار کر یہ ثبوت دیا کہ شیطان کے بہکاؤ میں ہم آنے والوں میں سے ہے نہیں۔ اب یہ تینوں جمرات پر جب کنکریاں ماری، شیطان کو رسوا اور ذلیل کیا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، حاجیوں کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا، تم جب یہ 3 مکانوں پر پہنچو، اب بھی 7 کنکریاں اٹھا کر ان تینوں مقامات پر مارو۔ یہ عمل اللہ کو پسند آیا، اللہ نے اس کو پسند کیا۔ پھر یہ آگے پہنچے، آگے پہنچ کر اپنے بیٹے کی طرف مخاطب ہوئے اور اپنے بیٹے سے کہنے لگ گئے، یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں یہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، میں نے اللہ کے لیے تجھے ذبح کیا، اب مجھے بتا اس میں تیری کیا رائے ہے؟ تو اس میں مجھ سے کیا جو ہے تو مجھے کیا صلاح دیتا ہے کہ میں کیا کروں اور کس طریقے سے کروں؟ بیٹا بھی بیٹا تھا، بیٹے نے بھی سامنے سے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جب اللہ کا حکم ہے تو کر گزریے، جو کام اللہ نے کرنے کو کہا ہے میں تیار ہوں، آپ بھی تیار ہو جائیے، آپ گھبرائے نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ فکر نہ کرو، آپ میرے بارے میں سوچ کو نہ بڑھاؤ، ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ ضرور دیکھیں گے میں آپ کو رسوا نہیں کروں گا، میں بھاگوں گا نہیں، میں گھبراؤں گا نہیں، میں ڈروں گا نہیں، اس رب کے لیے جس رب نے تمہیں حکم دیا، اس رب کے لیے جس رب نے جو ہے مجھے ذبح ہونے کا حکم دیا، نہ اس سے بھاگوں گا، نہ آپ سے بھاگوں گا، نہ موت سے ڈر کر بھاگوں گا۔ ما تؤمر ستجدون انشاء اللہ من الصابرین، آپ جو ہے وہ کام کر گزریے جس کا اللہ نے تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب جو ہے باپ بیٹا کی بات ہو رہی ہے، بیٹے کی آزمائش جب سن لی، باپ نے جب بیٹے کے حال کو سنا، باپ بھی جو ہے تو خوش ہو گئے کہ میرا بیٹا میرے اس عمل میں ساتھ ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو، قرآن کہتا ہے، اپنے بیٹے کو پکڑ کر جکڑ لیا، رسی سے باندھا، سامنے سے بیٹا کہنے لگ گیا، ابا مجھے باندھو نہیں، کیونکہ لوگ یہ کہیں گے کہ بیٹا جو ہے موت سے گھبرا رہا تھا، بھاگنے کا ڈر اور خوف تھا، اس لیے اس کو باندھا گیا، بلکہ مجھے نہ باندھو، بلکہ ایک میری بات سن لو، میں تو اسی حالت پر زمین پر آپ کے سامنے لیٹ جاؤں گا، رب کے لیے میری جان بھی قربان ہے، لیکن آپ میرا جو کرتا ہے اس کو نکال کر میرے امی کے پاس لے جا کر دینا، میرے ماں سے کہنا کہ یہ اسماعیل کا کرتا ہے، اور ان کو یہ بتلا دینا کہ اسماعیل اللہ کے لیے خوشی خوشی اس نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ ابا اس کرتے کے ذریعے ماں کو راحت ملیں گی، دل کو چین اور قرار ملے گا۔ اب جب یہ باتیں ہونے لگ گئی، اب قرآن کہتا ہے بیٹے نے کہا میں زمین پر لیٹ جاتا ہوں، فلما اسلم وتلہ للجبین، زمین پر بیٹے نے اپنے آپ کو لٹایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تیار کیا ہوا سامنے لٹایا ہوا، اب جب گلے پر چھری چلانے لگ گئے، دونوں کی نگاہ ایک دوسرے کی طرف ہے، منتوں سے مانگا ہوا بیٹا تھا، مرادوں سے اللہ سے فریاد کر کر کے مانگا ہوا تھا، کئی مدت کے بعد اللہ نے یہ نعمت دی تھی، اب یہ یہاں پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، آنکھیں مل گئی، بیٹا سامنے سے کہنے لگ گیا، ابا
میں تو تیار ہوں، آپ کے دل میں جو محبت ہے میری کہیں وہ تمہیں جو ہے روک نہ دے، اس لیے مجھے تم زمین کے بل لٹا دو، میرا چہرہ زمین کی طرف کر دو۔ زمین کی طرف چہرہ کر دیا، زمین پر چہرہ کر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری رکھی، اور چھری رکھ کر رکھنے سے پہلے اپنی آنکھ پر پٹھی باندھی، پٹھی باندھ کر بیٹے کو جو ہے زمین کے اوپر لٹا کر چھری رکھ گئی۔ چھری چلانے لگ گئے، جیسی ہی چھری چلانے لگ گئے، چھری چلتی نہیں ہے، زور زور سے طاقت لگاتے ہیں، یہاں تک کہ چھری چل جاتی ہے۔ چھری چل کر جسم پر سے ہاتھ کے اوپر خون کا فوارہ آتا ہے، ہاتھ گرم گرم خون سے لبریز ہو جاتا ہے، اور گلا کٹنا ان کو محسوس ہو جاتا ہے۔ یہ دل ہی دل میں یہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے بیٹے کی قربانی کر دی، اللہ نے میرے بیٹے کی قربانی قبول کر لی، یہ دل ہی دل میں کہہ رہے تھے۔ آسمان سے ندا آئی اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے جو خواب جو ہم نے تمہیں بتلایا تھا اس کو پورا کر دیا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے تمہارے لیے بہترین اور بہترین جو ہے تو نظم قائم کیا ہے۔ لہذا ان کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا، اللہ یہ کہہ رہا ہے ابھی آنکھ پہ پٹی ہے، ہاتھ میں چھری ہے، اور چھری چل گئی، اور اللہ کہہ رہا ہے سامنے سے کہ تم نے وہ کام کر دیا جو ہم نے تمہیں کرنے کو کہا تھا۔ نادیناہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ پھر وہ جب ابراہیم علیہ السلام نے پٹی کھولی، عجیب منظر سامنے دیکھتے ہیں کہ سامنے بیٹا کھڑا ہوا ہے، اور نیچے دیکھتے ہیں نیچے دمبا ہے۔ بیٹے کو دیکھ کر عجیب حال کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کیا ہو گیا، پریشان تھے کہ بیٹے کی جگہ یہ کیسے آیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، پھر اللہ نے قرآن اتارا اور کہا ہاں ہم آپ جیسے نیک کاروں کو ایسا ہی اجر دیتے ہیں اور اس کا بدل اور اس کا انعام دیتے ہیں۔ یہ قربانی کا مقدس ایام، یہ قربانی کا مقدس عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بیٹے کے لے لیا۔ اب جب یہ عمل انہوں نے کیا تو ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم بھی اپنے جانوروں کی قربانی کریں، ہم بھی جو ہے اپنی ارمان اور خواہش اور گناہوں سے جو لبریز ہے ہمارا نفس اس کی قربانی کرے، نفرت اور برائیوں سے برائیوں پر چھریاں چلا کر دلوں کو پاک اور صاف کر کر امت کے اندر اتحاد کے ساتھ چلے، برائیوں سے بچ کر ایک رب کو ساتھ میں لے کر چلے۔ یہ پیغام ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں آج کے دن جو ہے وہ کام کرنے کی توفیق دے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیے۔ ہم بیٹوں کی تو نہیں دے سکتے، جانوروں کی دینے کی کوشش کرے۔ آج کے دن جتنا ہو سکے اتنا خیر کو بانٹے، اتنا محبتوں کو بانٹے، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرے، فرائض کا اہتمام کرے، توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں جو ہے عید کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کروا کر ہمارے کیے جانے والے اعمال، قربانی اور جو دوسرے دیگر اعمال ہے جو بھی ہم کرتے ہیں نیکیوں کے، اللہ ان سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جاؤ۔